السلام علیکم سر. محمد My وسیم name is بھائی Dr. کیا نام ہے؟ محمد کیا نام ہے آپ کا؟ سید سالم علی. سید سالم بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. آپ الحمد کیسے للہ، ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ تھینک یو سر سر. آئی ایم اے ویری بگ فین آف یو. ماشاء اللہ سے کافی عرصے سے میں آپ کا پروگرام کافی پابندی سے دیکھ رہا ہوں. اللہ آپ کو عزت دے. اللہ اور بارک. آپ سے ایک سوال جی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ایک سوال یہ ہے کہ جو میں نے ایسا سنا ہے کہ امام ابو حنیفہ جو تھے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے. کیا یہ نہیں بات مطلب سچ ہے؟ دوسری نہیں چیز نہیں میں یہ بالکل جاننا چاہتا ہوں سر، دوسری چیز میں نہیں یہ نہیں، وہ جاننا چاہتا شاگرد ہوں نہیں کہ تھے بھائی، شیعہ سنی نماز کو کوئی شاگرد واگرد نہیں تھا، جی. دوسری وہ چیز میں کوئی یہ بات شاگرد نہیں آپ تھے. سے جاننا چاہتا ہوں. میں نے یہ سنا ہے کہ سنا نہیں، میں نے تھوڑا سا کمپیئر کیا ہے شیعہ اور سنی نمازوں کو. تو سر ایک چیز میں نے آبزرو کی ہے کہ شیعہ نماز میں ثنا نہیں ہوتی ہے. واٹ از دا امپورٹینس آف ثنا ان نماز، اور اس کو نہ پڑھنے سے کیا فرق ہے سر؟ بس میں یہ چیز ثنا نہیں جاننا ہوتی، چاہتا تھا. ثنا ادروائز اور کوئی میرا ثنا سوال نہیں. بولتے ہیں اللہ کی تعریف کو. اللہ کی تعریف شیعہ تو شروع سے آخر تک اللہ ہی کی تعریف کرتے ہیں نماز میں. نہیں سر، جیسے نماز اسٹارٹ ہوتی ہے یوزلی دوسرے سیکس کی، تو وہ ہوتی ہے کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک. whereas the شیعہ نماز starts with بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ میں بس دیکھیں فرق جاننا چاہ رہا تھا. ایک منٹ میں کتاب لے کے آتا ہوں نا. ایک منٹ مجھے بات کرنا ہے. تو شیعہ جو نماز ہے اس میں مستحبات بہت زیادہ ہے. یہ کتاب میرے ہاتھ میں مفتاح الفلاح ہے شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ کی. تو جی کہ آپ شیعہ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز سے پہلے تو اذان ہوتی ہے، اقامہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اذان اقامہ کے بعد مستحبات نماز میں یہ ہے کہ آپ 7 مرتبہ تکبیر بولیں. تو تکبیروں میں یہ ہے بھائی مفتاح الفلاح شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ کی مفتاح الفلاح، ان کی چھپی کتاب ہے کہ اذا فتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بثا ثم كبر 3 تکبیرات. جب نماز کے آغاز ہوتی ہے تکبیرۃ الاحرام ہمارے ہاں جو ہے اس مجموعی طور پہ 7 ہوتے ہیں، اس میں سے ایک تکبیرۃ الاحرام ہوتا ہے. 7 تکبیر کہنے ہوتے ہیں مستحب ہے، لیکن ایک تکبیر کہنا واجب ہے. ہاتھوں کو یہاں لے کے آؤ اور 3 دفعہ تکبیر کہہ دو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے بعد یہ دعا پڑھو، قل اللہم. دعا کون سی ہے؟ دعا یہ ہے اللہم انت الملک الحق المبین لا الہ الا انت سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی ذنبی انہ لا یغفر الذنوب الا انت. اس کے بعد اچھا بولو لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک والشر لیس الیک والمہدی من ہدیت لا ملجأ منك إلا إليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت. اور جب اس کے بعد 4 تکبیر کہہ دو، 4 تکبیر کہہ دو. اور فرق نہیں کرتا کہ تم تکبیرۃ الاحرام کو نمبر 1 بنا دو، نمبر 2، یا کوئی بھی کسی کی بھی نیت کرو کہ وہ تکبیرۃ الاحرام ہے، لیکن کل آپ نے 7 تکبیریں پڑھنی ہیں. اس کے بعد تکبیر الاحرام کے بعد یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ حنیفا مسلما وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمین. اچھا بلی. اور دوسری روایت میں ہے کہ یہ دعا پڑھو وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض على ملت ابراہیم ودین محمد ومنہاج علی حنیفا مسلما ما حنیفا مسلما بلی حنیفا مسلما یہ ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد بسم اللہ، اور اس کے بعد فاتحۃ الکتاب. تو ہمارے ہاں نماز کے آغاز میں یہ دعائیں ہیں، ایک دعا نہیں کہ ایک دعائیں ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک منٹ میں دیکھوں یہ اوکے بولیں ابھی، جی بولیں بات کریں. جی میں سمجھ گیا آپ کی بات. اور مطلب ٹھیک وہ ہے نا، جو لیکن یہ فرض نہیں ہے. اگر کوئی شخص اس کو یہ جو ہے یہ افضل یہ ہے کہ یہ دعائیں پڑھی جائیں،
اور اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا، صرف اللہ اکبر کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، لیکن سنت یہ ہے کس طرح پڑھے. اچھا سر، میرا اسی سے متعلق ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسے نماز میں جیسے شیعہ اور سنی کی نماز میں فرق کہاں سے پیدا ہوا؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی ان کی ابتدا میں، مولا علی علیہ السلام نے بھی وہی نماز پڑھی ہوگی، وہی نماز پہلے جی دوسرے تیسرے خلفاء نے پڑھی ہوگی، اور جو دشمن اسلام تھے جو معاویہ یزید ان سب نے بھی وہی سب نماز پڑھی ہے، تو یہ نماز میں فرق کہاں سے پیدا ہوا؟ جی ہاں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے تفہیم البخاری مع عربی متن مع اردو شرح صحیح بخاری کی، ترجمہ و شرح مولوی ظہور الباری العظمی فاضل دار العلوم دیوبند، چاپ دار الاشاعت. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 329 میں یہ حدیث ہے. اچھا، میں نے ام دردہ سے سنا آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ابو دردہ ایک صحابی ہیں، آئے بڑے غضبناک ہو رہے تھے. میں نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کوئی بات اب نہیں پاتا سوا اس کے کہ جماعت کے ساتھ نماز یہ پڑھ لیتے ہیں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کوئی بات اب میں نہیں پاتا سوائے یہ کہ مسلمان، یہ کب کی بات ہے؟ صحابہ کی زمانے کی بات ہے. اچھا، یہ کتاب ہے صحیح بخاری تیسیر الباری ترجمہ و شرح صحیح بخاری، وحید الزمان صاحب کی تالیف ہے. ٹھیک ہے، اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. صفحہ نمبر ہے یہ 421 میں. اس میں ترجمہ جو ہے یہ ہے، ام دردہ سے روایت ہے کہ وہ کہتی تھی کہ ابو دردہ صحابی میرے پاس آئے اور وہ غصے میں تھے. میں نے پوچھا کیوں غصے میں ہیں؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم خدا کی میں دیکھتا ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کا کوئی کام باقی نہیں رہا، بس یہ رہ گیا کہ لوگ مل کر نماز پڑھ لیتے ہیں ان کے سب کچھ. اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک اور. اچھا، اس حدیث کی شرح میں یہ فتح الباری بشرح صحیح البخاری حافظ ابن حجر کی جز نمبر 2 چاپ دار المعرفہ، اسی حدیث کو نقل کرنے کے بعد حدیث نمبر 605 وہی ابو دردہ والی حدیث. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مراد ابو الدرداء ان اعمال المذکورین حصل فی جمیعها النقص والتغییر الا التجمیع فی الصلاة. کہ اس امت والوں کے سب اعمال میں نقص اور تغییر، نقصان اور چینجز آئے تھے، مگر یہ کہ نماز جماعت ہوتی ہے بس، باقی سب اعمال ان کے چینج ہو گئے. اچھا، میں آپ کو شرح ابن بطال بھی دکھا دوں. یہ شرح ابن بطال ہے بخاری کی جز نمبر 2 چاپ مکتبۃ الرشد الریاض میں. ما اعرف من امت محمد شیئا، وہی حدیث ہے. اس کی شرح یرید شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم يتغیر عما كان علیہ الا الصلاة فی جماعہ. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت صرف اس بات میں تغییر نہیں پائی ہے، چینج نہیں ہوئی ہے کہ بس نماز جماعت ہوتی ہے، بس اتنی شریعت رہ گئی، باقی سب شریعت کے ارکان چینج کر دیے لوگوں نے. اچھا، یہ تو مختلف بخاری کے مختلف شروع میں ان لوگوں نے خود اعتراف کر لیا. تو نماز میں اختلاف کیوں ہے؟ کیونکہ ہم شیعہ جو ہے نماز اہل بیت علیہ السلام سے لیتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصیاء سے لیتے ہیں، تو ہمارا ان کے طریقہ کار کے مطابق ہے. اور جماعت مخالفین خود ان لوگوں سے لیتے ہیں جنہوں نے صحابہ سے، جنہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ نماز کا طریقہ اور شریعت کے سب اجزاء ان لوگوں نے چینج کیا ہے، سوائے یہ کہ نماز جماعت ان کا ہوتی ہے بس، اور کچھ بھی شریعت کے ان کے پاس نہیں بچی ہے. اوکے میرے بھائی، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر، خدا حافظ. ہاں جی، السلام علیکم. کی نام ہے تاڑا؟ وعلیکم السلام. کیا نام ہے آغا آپ علی. کا؟ علی بھائی، خیریت سے ہیں؟ آغا علی. ٹھیک ہے آپ؟ آغا علی خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم آپ سنائیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. بات کریں بھائی، کیا حکم ہے؟ کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں نے لاہور سے، لاہور پاکستان. اوکے، زندہ باد، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے آپ سے 2 سوال کرنے تھے، ایک مسئلہ فدق کے اوپر اور دوسرا جمل کے اوپر، جنگ جمل کے اوپر. جمل کے اوپر، جی پوچھ لیں. جس طرح شیعہ حضرات یہ بات پہ
پیش کرتے ہیں نا کہ ادھر ابو بکر عمر گھر گیا اور دروازے بطول پہ گیا اور اس کو جلایا اور گرایا، ہوں اور پھر مولا علی نے کچھ کہا بھی نہیں، یہ بھی بات مشہور ہے۔ ہوں اگر مولا علی اس وقت نبی کی بات کے اوپر انہوں نے کچھ نہیں کیا عمر کو، تو پھر جمل کے مقام کے اوپر عائشہ کے ساتھ کیوں جنگ کی تھی، عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیوں جنگ کی تھی؟ تو اس وقت لوگوں نے سب بیعت کیا تھا امیر المومنین علیہ السلام کے بعد نا، خلافت جب ان کی بنی تھی، عثمان کا جب قتل ہوا ہے نا، تو اس وقت لوگوں نے سب بیعت کیا تھا ان سے، سوائے بنو امیہ کے اور صحابہ کے کچھ جو صحابہ پارٹی لوگ تھے، جیسے عبداللہ ابن عمر ہیں، سعد ابن وقاص ہیں، معاویہ پارٹی اور عائشہ پارٹی اس کے اور عثمان پارٹی، اس کے علاوہ سب لوگوں نے بیعت کیا تھا امیر المومنین علیہ السلام سے کہ آپ ہمارے خلیفہ ہیں، ہم آپ کی اطاعت کریں گے اور آپ کے ہر حکم پہ آپ جو حکم دیں گے، اگر آپ جہاد کا حکم دیں تو جہاد کریں گے، اگر آپ جو بھی کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو عثمان کے قتل کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے خود اپنے شوق سے، نہ کہ انہوں نے طلب کیا ہو، وہ خود آئے، ان سے بیعت کی۔ تو ان کے پاس اس زمانے میں حکومت ہے، ان کے پاس فوج ہے، لوگوں نے وعدہ دیا ہے، بیعت یعنی وعدہ ہوتا ہے، قسم کہا کہ وعدہ کرنا کہ ہم آپ کی سپورٹ کریں گے اور آپ کے حکم فرمان پہ ہم کسی بھی سے آپ جہاد کرنے کا حکم دیں ہم جہاد کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اور پھر عائشہ نے جب جمل میں بغاوت کی، وہاں پر ان لوگوں کی فوج آئی ہے، تو ان سے مقابلہ کے لیے ان کے پاس فوج ہزاروں کی تعداد میں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ان کے پاس کوئی نہیں ہے، ان کے پاس سوائے 4-5 آدمی کے باقی سب لوگوں نے ان کو اکیلا چھوڑ دیا تھا، اور لوگوں نے ابو بکر کا ساتھ دیا تھا۔ تو یہ وجہ ہے کہ اس وقت ان کے پاس فوج نہیں ہے، یعنی اگر فوج کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر ان کا اپنے خود میں اگر میرے پاس 40 بھی آدمی ہوتے نا تو میں مدینے میں حکومت چھین لیتا ابو بکر سے، لیکن اس وقت ان کے پاس بہت کوئی نہیں، ساتھی نہیں تھا۔ فاطمہ علیہ السلام جو ہے ان کے جب دروازے پہ جاتے ہیں عمر اور ان کا دروازہ گراتے ہیں اور جلاتے ہیں، تو حضرت علی نے کیوں نہیں ڈیفینڈ کیا اس معاملے کے اوپر؟ کیونکہ جب تک ان پر دروازہ گرایا ان کو زخمی کیا، تو اس پہ ڈیفینڈ کیوں نہیں کیا حضرت علی نے؟ ہاں، تو اس کا جواب میں دے دیتا ہوں آپ کو، ایک منٹ۔ تو یہ کہنا کہ انہوں نے ڈیفینڈ نہیں کیا یہ غلط ہے، کیونکہ حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ کوئی جنگ کے لیے اپنے گھر میں نہیں بیٹھا تھے۔ انسان اگر جنگ کے لیے گھر میں نہیں بیٹھتا نا، جو جس شخص نے جنگ کرنی ہوتی ہے وہ تو جا کے فوج جمع کرتا ہے، تلوار نکالتا ہے اور خلیفے کے خلاف بغاوت کرتا ہے، یہ تو اپنے گھر میں بیٹھے تھے۔ اب یہ لوگ گھر کے باہر آئے ہیں اور انہوں نے حملہ کیا گھر پر۔ تو اس وقت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام زہرا سلام اللہ علیہ دروازے پہ گئی ہیں، کیونکہ شاید ان کو حیا ہو جائے، یہ ہمیں تنگ نہ کریں، واپس چلے۔ یہ کیوں آئے تھے؟ اس لیے آئے تھے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت لے لیں، کیونکہ یہ ان کے گھر میں امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں، انہوں نے بیعت نہیں کیا، اور طلحہ زبیر یہ لوگ بھی آتے ہیں ادھر، سلمان ابو ذر یہ لوگ بھی آتے ہیں ادھر، ان لوگوں نے بیعت نہیں کیا۔ تو ان لوگوں کو بخوبی پتہ تھا کہ ہمارے حکومت کا چیلنجر کوئی نہیں ہے، ہماری حکومت کا اس اختلاف کوئی نہیں ہے، اس خلافت کے پوزیشن کا کینڈیڈیٹ اور کوئی نہیں ہے سوائے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے۔ اگر یہ بیعت کریں تو پھر ہمارا کوئی حزب اختلاف نہیں ہوگا، اپوزیشن کوئی نہیں ہے۔ تو یہ لوگ اس لیے آئے تھے کہ زبردستی امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت لینے۔ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جب دروازے پہ گئی، اس لیے کہ یہ لوگ زبردستی گھر میں داخل نہ ہو جائیں، حیا کریں، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا عزت کرتے تھے، ان کا ہاتھ چومتے تھے، اور فرماتے یہ سید نساء اہل الجنہ ہے، اور ان لوگوں کو پتہ ہو کہ ہمیں جنگ کا ارادہ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی خاتون آتی ہیں دروازے پر، اس کا مطلب یہی ہے کہ بھئی ہمارا آپ کی حکومت سے جنگ کا ارادہ نہیں ہے، آپ لوگ چلے جائیں، اپنے کام سے کام رکھیں، ہمیں تنگ نہ کریں۔ تو اس پر ان لوگوں نے حملہ کیا ہے، دروازے کو جلایا ہے اور دھکا دیا ہے، اور بی بی سلام اللہ علیہا زخمی ہو گئی۔ تو اس وقت یہ کہنا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ ڈیفینڈ نہیں کیا، تو آپ کی یہ بات غلط ہے۔ میں آپ کو کچھ روایات دکھا دیتا ہوں کہ یہ کہنا کہ ڈیفینڈ نہیں کیا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ایک منٹ میں کتاب لے کے آتا ہوں، ایک منٹ آپ ہولڈ کریں۔ بات مذکور ہے کتاب سلیم بن قیس ہلالی رحمہ اللہ، چاپ الجزء الثاني، چاپ قوم مقدسہ بتحقیق الشیخ محمد باقر الانصاری الزنجانی الخوینی، یہاں پہ صفحہ نمبر 585 میں دیکھیں، حدیث الرابع، یہ کافی لمبی حدیث ہے۔ سلمان روایت کرتے ہیں کہ
ودعا عمر بالنار فاضرمها بالباب. عمر یہ لوگ دروازے پہ کھڑے ہو گئے تھے، جمع ہوئے تھے، ان کا مجمع آیا تھا. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا دروازے پہ آئیں، دروازے کے اندر سے، یا عمر ما لنا ولک، اے عمر تجھے ہم سے کیا کام ہے؟ ہمارے گھر پہ یہ فوج کیوں لے کے آئے ہو یہاں پہ حملہ کرنے کے لیے؟ وہ لوگ آئے تھے کہ زبردستی نکالیں، امیر المومنین علیہ السلام سے بیعت لیا جائے. آپ کا ہم سے کیا کام ہے؟ اچھا عمر نے کہا افتحی الباب والا احرقنا علیکم بیتکم. عمر نے کہا کہ یہ آپ لوگوں کی کتب میں بھی ہے، انصاف الاشراف میں، کہ آگ لے کے آئے تھے وہ. اچھا دروازہ کھول دو والا میں گھر جلا دوں گا بھائی آپ پہ. اچھا وقالت یا عمر اما تتق اللہ تدخل علی بیتی. بی بی سلام اللہ علیہ نے کہا اے عمر تو اللہ سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے گھر میں زبردستی داخل ہونے کی دھمکی دے رہے ہو؟ فابى ان ينصرف. عمر نے جانے سے انکار کیا، میں تو نہیں جا رہا بھائی، دروازہ کھول دو. ودعا عمر بالنار. عمر نے آگ بلایا، بولا کہ آگ لے کے آؤ. فاضرمها في الباب. دروازے کو آگ لگا دی. ثم دفعه فدخل فاستقبلته فاطمة علیہ السلام. دروازے کو آگ لگا دی، دروازے کو دھکا دیا ہے تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سامنے تھی. وصاحت یا ابتا یا رسول اللہ. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے بابا کو پکارا، اے میرے والد گرامی یا رسول اللہ. فرفع عمر السيف وهو في غمده فوجع به جنبها فصرخت. عمر نے تلوار کا جو نیام ہوتا ہے، کور ہوتا ہے، وہ سخت ہوتا ہے، لکڑ کا ہوتا ہے یا مثلا لوہے کا ہوتا ہوگا، اس سے بی بی سلام اللہ علیہ کے پہلو پہ مارا. تو بی بی سلام اللہ علیہ نے درد سے چیخ پکارا یا ابتا، اے میرے والد. فرفع الصوت فضرب بها ذراعها. پھر عمر نے مارا ان کے بازو پر، تو ان کے ہاتھ پہ، بازو پہ مارا. تو بی بی سلام اللہ علیہ نے پھر پکارا یا رسول اللہ لبئس ما خلفك ابو بکر و عمر. ابو بکر و عمر نے آپ کے بعد بہت ہی ہم سے برا رویہ کیا. فوثب علی علیہ الصلوۃ والسلام. علی علیہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اچھل پڑے. فاخذ بتلابیبه ثم نطره. عمر کے گریبان سے پکڑا، تلابیب یعنی گریبان، اس کو بلند کیا ہے. ثم فصرعه، زمین سے اس کو اوپر کیا، اس کو دے مارا زمین پر. فوجع انفه ورقبته، اور اس کے ناک اور اس کے گلے کو مجروح کیا ہے، یعنی مارا. اچھا فذكر قول رسول الله وهم بقتله فذكر قول رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما اوصاه به. رسول وہ عمر کو قتل کرتے، عمر کو وہیں پہ قتل کرتے، لیکن ان کو یاد تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کی وصیت کہ میرے بعد جو ہے آپ نے تلوار نہیں اٹھانا، کسی کو قتل نہیں کرنا، کیونکہ آپ کے ساتھی بہت کم ہیں. فقال والذي كرم محمدا بالنبوة صلى الله عليه وآله ابن سحاك لولا كتاب من الله سبق وأحد أحده إلي رسول الله صلى الله عليه وآله لعلمت أنك لا تدخل بيتي. فرمایا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نہ ہوتا، ان کا مجھ سے وعدہ انہوں نے مجھ سے لیا ہے، تو اب اگر یہ وعدہ نہ ہوتا تو تجھے پتا ہوتا کہ تو یہاں پہ زبردستی داخل نہیں ہو سکتا. تو پھر دوسری حدیث میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام، اس وقت خالد ابن ولید بھی داخل ہوئے تھے، انفوز یہ کچھ لوگ داخل ہوئے تھے. تو امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، نکل جاؤ، کہ اگر میں نے تلوار اٹھایا تو میں اس امت کے آخری فرد کو بھی جہنم واصل کر دوں گا. تو پھر یہ لوگ بھاگ گئے، باہر چلے گئے، اور پھر عمر نے چیخنا چلانا شروع کر دیا. فارسل عمر یستغیث. عمر نے چیخنا چلانا شروع کیا کہ میں بہت بڑا خطرہ ہے جی، علی مجھے مارنے لگے، علی علیہ السلام مجھے قتل کرنے لگے، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں ان کے گھر گیا تھا، زہرا سلام اللہ کو بھیجوں کہ مجھے قتل کر دیں گے، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو. تو پھر یہ لوگ بہت بڑی نفری لے کے آئے تھے اس کے بعد دوسری دفعہ. تو یہ اصل واقعہ، یہ کہنا کہ انہوں نے دفاع نہیں کیا ہے، یہ شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے، انہوں نے ڈیفینڈ نہیں کیا. اوکے، اب آپ کی کال جو ہے وہ مجھے فریز لگ رہا ہے، کال آپ کی فریز ہے بھائی.